نکالیں مرکز کی انجیل اور 2 باب، مرکز کی انجیل 2 باب اور 18 آیت سے پڑھیں گے جی، 2 باب اور 18 آیت، 18 آیت سے لے کے ہم 22 آیت تک پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے خداوند ہمیں اس میں کیا سکھاتا ہے۔ ہالیلویہ۔ سسٹر پڑھنا چاہیں گے آپ؟ سسٹر شمشاد آپ پڑھیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب 18 سے 22 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی۔ اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی، اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ آمین۔ پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ سو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے یوحنا کے شاگرد اور فریسی جو تھے وہ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، پر یسوع مسیح کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ اور جب یسوع مسیح کے شاگردوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کے جو ہے وہ دماغ میں سوال پیدا ہوا روزے کے متعلق۔ آج بھی کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ روزہ کیا ہے، کہ روزے کے اوپر جو ہے نا وہ کس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہے، نہیں کرنا۔ لوگ کنفیوز ہیں روزے کے متعلق۔ پر میں جو روزے کا جو اس کے اوپر غور کر رہا تھا آج صبح، اور میں نے جو کل سنڈے کو پیغام سنانا ہے اس میں بھی میں روزے کے اوپر بتاؤں گا کہ روزہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ بڑا روحانی ہے۔ یہاں پہ یہی سوچا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے جو بندہ بڑے روزے رکھتا ہے اور بڑی دعائیں کرتا ہے وہ بڑا روحانی ہے۔ پر میں آپ کو ایک بات آج آپ کا میں رخ موڑنا چاہوں گا جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے مرکز کی انجیل میں سے، کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ روزہ جو ہے یہاں پہ یسوع مسیح نے یہاں بھی کہا ہے اور بھی جگہوں پہ کہا ہے، یعنی خالی یہاں پہ نہیں، یہاں پہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تک دلہا جو ہے وہ براتیوں کے ساتھ ہے وہ کیوں کر روزہ رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ یسوع مسیح نے ایک اور بھی بات کہی ہے روزے کے متعلق، جب وہ پہاڑ پہ تھا اور نیچے جو ہے وہ شاگرد جو تھے، 3 شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا، اور باقی جو 9 تھے وہ نیچے تھے، اور وہ جو 3 اوپر تھے وہ خداوند کے ساتھ اوپر چلے گئے، اور جو نیچے تھے بدبو نکال رہے تھے، پر ان سے بدبو نہیں نکلی۔ اور جب یسوع مسیح نیچے آیا تو انہوں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ بدبو ان سے نہیں نکلی، پھر خداوند نے جو ہے نا ان کو ڈانٹا، ان کو کہا کہ اے کامل قادو، میں کب تک تمہارے ساتھ رہ کے جو ہے تمہاری برداشت کروں گا، لاؤ بچے کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب وہ لے کے آئے تو خداوند یسوع مسیح نے 1 منٹ میں جو ہے نا وہ بدبو نکال دی، 1 سیکنڈ میں نکل گئی بدبو۔ تو وہاں پہ جو ہے نا پھر بعد میں شاگردوں نے کوشچن کیا، شاگردوں نے پوچھا کہ ہم کیوں نہیں نکال سکے بدبو کو؟ تو یسوع مسیح نے کہا کچھ بدبویں ایسی ہیں، کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ مصیبتیں یا مشکلیں یا بیماریاں ہوتی ہیں، بدبویں ہوتی ہیں جو کہ روزے اور دعا کے بغیر نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ایک اور جو ہے نا اینگل آ گیا۔ اب میں نے جو یہ رزلٹ نکالا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ روزہ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب گناہ ہو انسان کی لائف میں۔ یہ یاد رکھیں، جب داؤد نے گناہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ پہلے وہ ایک بادشاہ ہے، خدا کا ممسوح ہے، خدا کا چنا ہوا خادم ہے، اور جب اس سے گناہ ہو گیا، اوریا کی بیوی سے، بیتشبہ سے اس نے شادی کر لی اور گناہ ہو گیا،
اور اس سے جو ہے بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیمار ہے، تب اس نے ٹاٹ اڑا اور روزے میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. کب اس نے روزہ رکھا ہے؟ جب گناہ ہوا ہے، جب اس کی لائف میں اس کو سمجھ آئی کہ یار مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. نبی نے آ کے بتایا ہے کہ روزے کی ضرورت تب محسوس ہوئی ہے جب گناہ ہوا ہے. اس کے علاوہ یونا کے اوپر چلے جاتے ہیں. یونا کی کتاب میں جب نینوا میں اس نے جانا تھا تو نینوا میں جو ہے نا وہ نینوا میں بھی دیکھے کہ بہت زیادہ گناہ تھا، اور خداوند نے کہا کہ جا ان کو بتا دے میں ان کو مار دوں گا، میں ان کو برباد کر دوں گا، جا ان کو کہ توبہ کر لے. پر یونا ڈرتا تھا. تو اب وہاں پہ بھی جب یونا نے جا کے بتایا ہے ان کو، شارٹ میں بتاتا ہوں، میں روزے کے متعلق بس بات کروں گا. یونا نے جا کے بتایا ہے تو انہوں نے توبہ کی، انہوں نے روزہ رکھا، پورے شہر میں انہوں نے روزہ رکھا، اور ایون جانوروں نے بھی روزہ رکھا. تو یعنی گناہ تھا، گناہ سے پھرے تو روزہ رکھ کے نشاندہی دی کہ ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں. صحیح. یہاں پہ یہ پوائنٹ کرنا ہے کہ روزہ بیسیکلی علامت کس چیز کی ہے، یعنی کس چیز میں جا کے ہمیں روزے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم بہت پاک ہیں، بڑے صاف ہیں تو روزہ ہم رکھنے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، میں روزے کے لیے منع نہیں کرتا، پر یہ جو بائبل کی تعلیم ہے اس کو جو ہے سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے کب روزے کا کہا ہے، اور خدا باپ نے کب روزے کا جو ہے نا وہ ہمیں تعلیم دی ہے. پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی کیا کہتا ہے، دوسرے نبی کیا کہتے ہیں روزے کے متعلق، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ یسوع مسیح کی تعلیم کے ساتھ کیسے ملتی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم نیچے جو تمثیل یسوع مسیح نے دی ہے نئی مشقوں کی اور پرانی جو ہے نا وہ نئی میں کی اور پرانی مشقوں کی، کہ یہاں پہ ہمیں جو نئی میں ہے وہ پرانی مشق میں نہیں ڈالنی. یعنی یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں، یسوع مسیح کے جو فالوور ہیں، وہ تو گناہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ گناہ سے پاک، وہ یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، اور دلہا ان کے ساتھ ہے، پاک کرنے والی ہستی ان کے ساتھ ہے، جس کے وسیلے سے وہ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں. پرانے نہیں ہیں، وہ مشقیں بدل گئی ہیں، وہ نئی مشقیں ہیں. اب ان میں نئی میں ڈالی جائے گی. ہاللیلویا. اور نئی میں کون سی ہے؟ پاک روح کی میں. یعنی وہ اس میں گناہ نہیں آ سکتا. اور روزہ، اچھا اب یسوع مسیح نے جو بتایا کہ کچھ بدروہیں ایسی ہیں جو روزے اور دعا کے بغیر نہیں نکلتی. بھائی آپ ان موقع ہی کیوں دیتے ہو کہ وہ جو بدروح جو ہیوی بدروح ہے جو روزے کے بغیر نہیں جاتی، آپ نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے اس لیے تو بدروح تنگ کر رہی ہے آپ کو. جب آپ کوئی بڑا گناہ کرو گے، کوئی بڑی مصیبت والا کام کرو گے، خداوند کی نظر میں وہ ناپسند ہے اور آپ نے وہ گناہ کر دیا ہے، تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا. پھر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بدروح نے جانا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خدا کا بڑا حکم توڑا ہے. اس لیے بدروح بڑھی آئے گی جو روزے کے بغیر نہیں جائے گی. تو میرا سوال یہ ہے، کیونکہ میں ایمانداروں سے مخاطب ہوں، ہم سب ایماندار ہیں، یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم گناہ گار نہیں ہیں. ہمارے گناہ یسوع مسیح لے گیا. یسوع مسیح نے صلیب پہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیا، ہمیں نیا کر دیا. ہمارے چرچ کی منسٹری جو ہے سسٹرز، اس کا نام ہے سیکنڈ ایڈم منسٹری. ہمارا جو نام ہے وہ یسوع مسیح کی جو ہے نا وہ جو ایک پہچان ہے دوسرے آدم کی. یسوع مسیح دوسرا آدم ہے، پہلا آدم نہیں ہے. یسوع مسیح نیا آدم ہے. یسوع مسیح نے جو ہے وہ موت پر فتح پائی ہے، نئے سرے سے ہمیں بھی پیدا کر دیا. ہم پہلے آدم میں سے نہیں ہیں، پولس کہتا ہے ہم پچھلے آدم میں سے ہیں، ہم یسوع مسیح ناصری میں سے ہیں. ہمیں پرانے گناہ گار زندگی سے کیا واسطہ، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت. ہم ابلیس کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ کوئی بدروح والا کام آئے، کہ یعنی کہ بدروح تو بھاگے گی جہاں پہ ہم جائیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتی اور نہ اس کا کوئی کام ہے. ہمارے ٹیچر ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بدروح ہمیشہ اس کے اندر کام اس کو نظر آتی ہے جس کے اندر بدروح ہو. نظر بھی اسی کو آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بدروح جو ہے نا وہ ایویں ہر کسی کو تنگ کرتی، نہیں تنگ کرتی. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے جب آپ گناہ کریں گے، خداوند کے حکموں کو توڑیں گے، تو بدروح تو تنگ کرے گی آپ کو. اب اس کا ہمارے ایک ٹیچر ہیں ڈاکٹر اسکاٹ، امریکہ میں USA میں ٹیچر ہیں ہمارے، تو وہ بتاتے ہیں، ڈاکٹر اسکاٹ بتاتے ہیں کہ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں، آپ کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں اور میں مسیح کا ماننے والا ہوں، تو مسیح تو کہتا ہے معاف کرو، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو، بھائی کو تو ڈیفینیٹلی معاف کرنا ہی کرنا ہے، 7 کے 70 دفعہ معاف کرنا ہے. تو جب میں معاف نہیں کروں گا تو میں تو مسیح کا حکم توڑ رہا ہوں. جب ہم حکم توڑتے ہیں تو وہ جو بدروح ہے وہ اسی وقت جا کے لائسنس لے کے آتی ہے، اجازت لے کے آتی ہے آسمانوں سے
کہ یہ تو تیرا خادم ہے, یہ تیرا ایماندار بندہ ہے, بندی ہے, اس کا دعویٰ ہے میں مسیح ہوں, پر یہ معاف تو کر نہیں رہا, اس کے خلاف آرڈر جاری کیا جائے. پھر وہ بدرو اس کی زندگی میں کام کرتی ہے, پریشانی لے کے آئے گی, بے روزگاری لے کے آئے گی, مصیبت لے گی, کیونکہ وہ معاف نہیں کر رہا. وہ کہتا تو ہے میں مسیح ہوں, پر معاف نہیں کر رہا. تو جب وہ حکم توڑیں گے تو گناہ ہو گیا. جب گناہ ہوگا تو وہ روزے کے بغیر پھر روزہ رکھنا پڑے گا. تو اگر آپ گناہ نہیں کریں, جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی دلہن کے ساتھ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یسوع مسیح, اگر میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہر وقت میرے اندر ہے اور میرے ساتھ ہے, پاک روح میرے اندر ہے, تو میں گناہ کر سکتا ہوں؟ میں گناہ نہیں کر سکتا. تو اگر میں گناہ نہیں کروں گا, آئی ایم فائن, میں روزہ رکھوں, اچھی بات ہے. پر یسایہ کہتا ہے میرا روزہ یہ ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا. یہ میرا روزہ ہے. میرا خالی پیٹ کا بھوک کا روزہ نہیں ہے کہ میں نے بھوکے جو ہے نا رہنا ہے اور بس یہ میرا روزہ ہے. اور میں گناہ بادشاہ کی کہ اس کے جب گناہ ہوا تب اس نے روزہ رکھا. میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے, یسوع مسیح نے بھی 2 دفعہ روزے کے بارے میں کہا ہے کہ بدرو, کچھ ایسی بدروہیں ہیں, کچھ ایسے گناہ ہیں جو روزے کے بغیر نہیں مٹیں گے, نہیں بھاگیں گی بدروہیں, اور اس کے لیے معافی مانگنی پڑے گی, اقرار کرنا پڑے گا, منہ سے کہنا پڑے گا, توبہ کرنی پڑے گی کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے, ہم توبہ کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, تب ہوگا, اور روزے میں ٹھہر کے, یعنی سچی توبہ. پر اگر کوئی 24 گھنٹے خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے, نہ کہ وہ یہ بنیادی باتوں میں پھنسا رہے. پولس نے کہا کہ ابھی تم روزے اور دعا میں پھنسے ہوئے ہو, تم ابھی بپتسمے میں پھنسے ہوئے ہو کہ بپتسمہ لینا ہے کہ نہیں لینا. یہ تو بنیادی باتیں ہیں. وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. پولس کہتا ہے وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا, پر تم ابھی یہیں پہ ہو کہ دعا کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, سبت کے دن کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ بنیادی باتیں ہیں. اگر خدا کے ساتھ رابطہ ہو تو وہ آپ کو اسی وقت بتائے گا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. سسٹر شمشاد, میں ایک دن دعا کر رہا تھا اور میں دعا کرتے کرتے میں نے دعا میں کہا کہ اے خدا تو چٹان ہے, پر تو اپنے لوگوں کی دعاؤں سے پگھل جاتا ہے. پر جب آپ نے سنی نا یہ بات, ہاں, تو اگر آپ مجھے بتائیں, اگر وہ میری چھوٹی سی بات کو ٹھیک کر سکتا ہے, خدا نے مجھے کہا, پاک روح نے مجھے کہا کہ عثمان میں نہیں پگھلتا, میں نرم پڑ جاتا ہوں, اگر وہ میری چھوٹی سی بات کو ٹھیک کر سکتا ہے تو کیا وہ میرے بڑے بڑے جو ہے نا معاملات کو نہیں دیکھے گا؟ دیکھے گا. وہ دیکھتا ہے, وہ جواب دیتا ہے, وہ سکھاتا ہے اپنے لوگوں کو, بشرطیے کو سیکھنا تو چاہے, پہلے کو اس معیار سے تو آئے, پہلے کوئی اس کی روح سے جو ہے نا وہ معمور تو ہو, پھر وہ بتائے گا. لکھا ہے میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے, اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے, اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے. وہ کہتا ہے یسایہ نبی کا صحیفہ اور چیپٹر 58 نکال لیں ذرا, یسایہ نبی کی کتاب اور چیپٹر 58. یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں آئیڈیل جو سب سے بیسٹ تشریح کی ہے نا بائبل میں روزے کی, وہ یسایہ نبی نے کی ہے کہ روزہ ہے کیا. اب ذرا اپنے غور سے اس پہ غور سے اس کو سننا. ہاں جی, چیپٹر 58 اور ورس پہلی آیت سے پڑھیں گے. پہلی آیت سے پڑھتے ہیں, یسایہ کی کتاب چیپٹر 58 پہلی آیت. گلا پھاڑ کر چلا, دریغ نہ کر, نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر, اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. یہ دیکھ لیں, اب وہ روزے کے نیچے تعلیم دینا جا رہا ہے نبی, لیکن پہلے کہہ رہا ہے کہ ذرا گناہ کو ہائی لائٹ کر, گلا پھاڑ, نرسنگے کی طرح گلا تیرا ہو, زور سے, جو ہے شرمانا نہیں ہے, نہ ہچکچانا ہے. تو خدا کا نبی ہے, خدا کا خادم ہے, خدا کا ایماندار بندہ ہے, کسی سے مت ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کا گناہ ان کے اوپر ظاہر کر. روزے کا مقصد کیا ہے؟ گناہ کو ظاہر کرنا, گناہ کو نکالنا. یہاں پہ یسایہ نبی بھی یہی کہہ رہا ہے, گناہ کو نکالنا اپنی زندگی سے. تو اگر گناہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ چلیں خدا کے ساتھ, دلیری ہوگی, پاک روح آپ کو دلیری دے گا اگر آپ میں گناہ نہیں ہے تو. آمین. اور وہ روز بروز میرے طالب ہیں, اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کی اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا, میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کی راہوں کو ڈھونڈتے ہیں, دریافت کرتے ہیں, خدا کیا چاہتا ہے, خدا کے احکام کیا کہتے ہیں. دنیا دار جو ہے دنیا کے کاموں میں پڑا رہے گا, اور اسی لیے وہ خدا کو نہیں جان سکتا, اور اسی لیے وہ طرح طرح کی مشکلوں میں, مصیبتوں میں, آفتوں میں پھنس جاتے ہیں.
پر خدا جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے پروں میں چھپا کے رکھتا ہے. آمین. ہاللیلویہ. وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں, وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب تو نظر نہیں کرتا. یہ دیکھیں وہ روزہ رکھی جا رہے ہیں خدا کے لوگ اور خدا نظر نہیں کر رہا. کیوں بلا؟ خدا کہتا ہے مجھے گھن آتی ہے, مجھے نفرت ہے ایسی قربانیوں سے, لے جاؤ یہ قربانیاں اٹھا کے, کیونکہ تم منہ سے میری تعریف کرتے ہو پر تمہارے دل مجھ سے دور ہیں. ایسے روزے کو کوئی جو ہے نا خدا ویلیو نہیں دیتا. ایسا روزہ نہیں وہ مانتا, نہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے, نہ وہ قربانیاں ایسی قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے دلوں کا ختنہ کرو, اپنے آپ کو خالی کرو, اپنا دل مجھے دو, اور پھر میں تمہارے جو ہے نا ہر ایک کام پر نظر کروں گا. تمہاری چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ بھی سن لوں گا, اور تمہارا ذرا ذرا مطلب پورا کروں گا. پہلے ذرا میرے ساتھ صحیح طریقے سے چلو تو صحیح, پھر آگے پڑھتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. یہ دیکھیں لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے اوپر کام زیادہ کرواتے ہیں لوگوں سے. بھائی جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کسی کو چھٹی دے دو. اگر آپ کسی کمپنی کے مالک ہو تو آپ اپنے سارے ملازموں کو چھٹی دے دو. جی میرا روزہ ہے اور میں اس روزے کی وجہ سے اس یادگیری جو میری خدا اور میری آپس میں رفاقت ہے اس کی خاطر میں باقی سب پر رحم کرتا ہوں. جیسے مجھ پر رحم ہوا, میرا گناہ معاف ہوا, خدا نے مجھے چھڑایا, مجھے نجات دی, اسی طرح سے میں بھی ان کے لیے جو ہے نجات کا سبب بنوں, خوشی کا سبب بنوں. میں آج ان کو چھٹی دیتا ہوں, میں ان سے محنت نہیں کرواتا آج. پر نہیں, لوگ ایسے نہیں کرتے. روزہ رکھا ہوتا ہے, سارا کچھ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, رشوت لے رہے ہوتے ہیں, الٹ کام کر رہے ہوتے ہیں جو خدا کو جن کاموں سے نفرت ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. آگے لکھا ہے دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہاللیلویہ. اب دوسرا رخ آیا روزے کا, جس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ روزہ منع نہیں ہے. روزے کا دوسرا رخ کون سا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ڈینیل کی آواز گئی عالم بالا پہ. ہاللیلویہ. کیونکہ اس کا اپنا گناہ نہیں تھا, قوم کا گناہ تھا. ہاللیلویہ. یعنی وہ روزہ جو کسی کے لیے رکھا جائے, جو کسی کے لیے ہو, وہ شفاعت کے طور پہ ہے, اور وہ آپ کا اپنا گناہ نہیں ہے, پر پھر بھی گناہ ہی ہے پیچھے وجہ. روزے میں جانے کی وجہ کیا؟ پوری قوم گناہ کر رہی ہے اور ڈینیل کہہ رہا ہے کہ معاف کر دے, رحم کر دے, ان کو بچا لے. دانیل کا کوئی گناہ نہیں ہے, پر قوم کے گناہ کی خاطر دانیل نے روزہ رکھا ہوا ہے. ہاللیلویہ. اب یہاں پہ یسوع مسیح نے بھی, جب یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھانے لگے تو وہ بھاگے, سارے بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ یسوع مسیح کو ویسے وہ کہتے تھے اے خداوند ہم تیرے لیے جان بھی دے دیں گے, پطرس نے کہا, اور باقی بھی جو ہے نا سارے تیار تھے. 3.5 سال ساتھ چلتے رہے, لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو بھاگ گئے. دولہا جدا ہو گیا نا, جب جدا ہو گیا تو گناہ ہوا ہے, تو وہ جدا ہوا ہے. آج ہم گناہ کرتے ہیں اسی لیے خدا دور ہو جاتا ہے, پھر روزے کی ضرورت پڑتی ہے, پھر دعا کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہم ٹھیک ہے. خدا کا پاک روح جس شخص کے پاس ہو وہ تو ہر وقت پاک ہے, پاک ہستی ہے. ہماری قوت, ہماری طاقت, ہماری انرجی, ہماری توانائی خدا سے آتی ہے. لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ہاللیلویہ. راست باز جو ہے وہ ایماندار جو شخص ہے وہ تو خدا سے طاقت لیتا ہے, خدا کی صداقت سے زندہ رہے گا, ایمان سے. وہ روٹی سے نہیں جیتا رہتا. خدا جو ہے روزے سے بڑھ کر ہے. یسوع مسیح نے یہ بتایا روزہ بہت اچھی بات ہے, پر کسی کے لیے روزہ رکھو نا, ذرا قوم کے لیے روزہ رکھو. سسٹر شمشاد میں اپنے بھائی کے لیے روزہ رکھنے لگا تھا. میرے بھائی کو جو ہے نا وہ اس کے اس میں بلیڈر میں جو ہے نا وہ سٹون تھے, تو ڈاکٹر نے کہا ہم نے وہ لیزر سے جو تھراپی ہوتی ہے نا وہ کرنی ہے. تو وہ بھی خدمت میں ہے, اور جب مجھے پتا چلا تو میں نے ان کو کہا آپ گھبراؤ نہ, میں دعا کروں گا. اور اگلے دن جب میں اٹھا تو میرے دل میں خدا ڈالا کہ تو جو ہے نا وہ روزہ رکھ. میرے دل میں بات آئی کہ روزہ رکھ اور دعا کر. تو جب میں جو ہے وہ روزے کے لیے تیار کر رہا تھا اپنے آپ کو, واش روم میں گیا, نہا رہا تھا, تو مجھے خدا نے کہا بیٹا تو نے اپنے بھائی کے لیے 1 سیکنڈ لگایا اور تو روزہ رکھ رہا ہے. تیرا بھائی
تیرا بھائی آج تکلیف میں ہے اور تو نے 1 منٹ کے پہلے جو ہے نا سوچا بھی نہیں اور تو نے فٹافٹ کہا جی میں روزہ رکھوں گا. جو میرے بھائی ہیں, یسوع مسیح نے کہا جو میرے بھائی کلیسیا میں ہیں ان کے لیے کون روزہ رکھے گا؟ یہ ہے اصل روزہ, کہ آپ کسی کے لیے درد رکھے. جیسے دانیل نے پوری قوم کے لیے روزہ رکھا, اپنے لیے نہیں, اس کا کوئی گناہ نہیں تھا, کسی کے لیے روزہ رکھے. یہ ہے اصل روزہ, یعنی ظلم کی زنجیروں کو توڑیں, بندھن توڑیں, یہ ہے روزہ. روزہ خالی بھوک کا نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں اور بس کہ جی میں نے روزہ رکھا, اور خالی اپنے لیے روزہ نہیں رکھنا کہ میں پاک ہو جاؤں, میں صاف ہو جاؤں, بس نہیں. یہ ہے نبی جو کہہ رہا ہے کہ عالم بالا پر آواز جانی چاہیے آپ کی روزہ رکھ کے, ایسا روزہ ہو. ہاللیلویہ. خدا خوش ہو کہ میرے خادم نے, میرے بندہ نے, میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے کسی کے لیے روزہ رکھا ہے, کسی کا گناہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تاکہ اس کا گناہ معاف کر دوں. کیسے خدا اس کو برکت نہ دے, کیسے خدا اس ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکائے, اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا؟ یہ روزہ نہیں ہے خدا کی نظر میں کہ ہم بس ٹاٹ اوڑھ لے, اپنے آپ کو دکھ دے, سر جھکا لے اور بس بھوکے رہے. یہ روزہ نہیں ہے. اصل روزہ پاکیزگی کا ہے, رابطے کا ہے, خدا کے ساتھ کسی کی شفاعت کرنا. ابراہیم نے اپنے بھتیجے لوط کے لیے دعا کی, یہ ہے شفاعت, یہ ہے روزہ, کہ کسی کے لیے, کسی کے بہاف پہ کھڑے ہونا. ہاللیلویہ. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں, اب آیا ہے اصل مقصد روزے کا. آپ ذرا غور سے سنیں, بس آخری 5 منٹ میں لوں گا آپ کے, آخری 5 منٹ اور 10 منٹ میں لوں گا, پھر ہم کلوز کریں گے. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. تب تیری, یہ دیکھیں یہ روزہ ہے, کسی کو کھانا کھلانا, کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے وہ دینا, کسی کو جو ہے نا وہ کسی بھائی جو مسکین لوگ ہیں ان کو گھر میں بلا کے ان کو کچھ دینا کھانے کے لیے, یہ روزہ ہے. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. ہاللیلویہ. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. ہاللیلویہ. تب ہمارے اندر صحت ہی صحت ہوگی, بیماری نہیں آ سکتی. ہاللیلویہ. ہم نے کسی کے لیے کچھ سوچا ہے, خدا کے حکم پر عمل کیا ہے. ہاللیلویہ. یہ روزہ ہے. حکم مان لینا قربانی سے بہتر ہے. قربانی نہ چڑھاؤ پر حکم مان لو, یہ خدا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. یعنی خداوند کہہ رہا ہے کہ تیری صداقت جو تو نے حکموں پر عمل کیا نا وہ تیرے آگے آگے چلے گی. مجھے یاد رہے گا کہ اس بچے نے, اس خادم نے, اس بیٹے نے, اس بیٹی نے کسی کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے, اور یہ تیرا کام, یہ تیری نیکی آگے آگے چلے گی اور مجھے نظر آئے گی. ہاللیلویہ. اور خداوند کا جلال, پھر خدا اپنا فرشتہ بھیجے گا, جا اس کی مدد کر, جیسے دانیل کے لیے فرشتے آئے. ہاللیلویہ. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. ہاللیلویہ. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. ہاللیلویہ. یعنی آپ پکاریں گے اے خدا تو وہ کہے گا ہاں میرے بیٹے. پریز دی لارڈ. اسی وقت جواب آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ دعا کرتے رہے اور جواب ہی نہ آئے. یہ گناہ گاروں کے لیے ہے, یہ دنیا داروں کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں گے اور خدا کان بند کر لے گا. خدا کہتا ہے کہ میں ان کی دعا کو گناہ گنوں گا. کیوں میرے پاس دعا کرنے کے لیے آتے؟ مت آؤ, دور رہو, کیونکہ خدا کو ان کے گناہ سے نفرت ہے, ان کی گندگی سے, ان کی جو ہے نا وہ زندگی کے کاموں سے خدا کو کراہیت ہے. تو خدا جو ہے نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ اس کے پاس آئیں. یہ ہے اصل روزہ, پاکیزگی میں رہنا, خدا کے روح سے بھرے رہنا اور کسی کے لیے روزہ رکھنا. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. اور گناہ مت کریں تاکہ روزے کی نوبت نہ آئے, پر اگر روزہ رکھا جائے تو کسی کے گناہ کی خاطر رکھا جائے. ہاللیلویہ. اس کا اور ہی مزہ ہے. ہاللیلویہ. یہ یسوع مسیح کے شاگردوں کو کرنا چاہیے. ہاللیلویہ. آئیں اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں.